حضرت عمر کہتے ہیں میں لے آیا تھا نا آدھا مال، اور دور تھا قحط کا، غریبی کا۔ ابو بکر لے آئے سارا ہی مال۔ تو کہتے ہیں حضور کے پوچھنے کا نا انداز ہی بالکل نرالا تھا۔ مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا مال لے آیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو، اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ کہتے ہیں وہ جو پوچھنے کا انداز تھا نا، سوالوں میں جو فرق تھا وہ فرق ہی بڑا انوکھا تھا۔ میں نے کہا عمر تو یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو بڑا لمبا چوڑا کھاتا ہے، تو کیسے پہنچے گا؟ حضور کے پوچھنے کا انداز، مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو، اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا۔ کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور سارے لے آئے ہوں، یہ نہیں کہا کہ حضور گھر خالی چھوڑا ہے۔ کہنے لگے حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا، میں کوئی کنگال تو نہیں نا، رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، کیا گھر چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور بھرا ہوا ہے میرا گھر، بھرے ہوئے ہیں میرے خزانے میں، کوئی کنگال ہوں؟ میں محبوب کریم کا غلام، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، خدا بھی میرے گھر میں اور رسول خدا بھی۔ کہنے لگے سونیا جس پر آپ کی نظر کرم ہو، جس کو یہ خزانہ ملے کہ ساری کائنات جس رسول کے لیے بنی اور جس کے لیے انبیاء دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ان کی امت میں بنا دے، فرمایا ساری دنیا جن کے لیے بنی، غار ثور میں اس محبوب کو 3 دن تو میں نے گود میں سلایا ہے۔ جن کے لیے سارا کچھ بنا وہ سارا خزانہ تو میری گود میں ہے، تو حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا، وہ سارا کچھ تو میرے پاس۔ حضرت رومی نے لکھا ہے کہ صحابہ جب عشق میں جاتے تھے تو وجد بھی کرتے تھے، لیکن یہ بھی اس کو ہوتا ہے نا جس کا کوئی ہو۔ جن بندوں کو پتہ نہیں نا اس رستے کا یہ کیا ہے، تو مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، پتہ کو نہیں ہوتا، دور کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں نا بیچاروں کو، وہ مزہ چکھا نہیں، نہ اس داستان سے گزرے ہیں، نہ کبھی وہ رنگ ان پہ آیا ہے، نہ وہ شام کبھی آئی ہے جب وہ کسی کے لیے رو کے رات گزار دے، نہ انہیں خبر ہوتی ہے، وہ دور کھڑے ہو کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کبھی لوگ کہنا فلانا بندہ اعتراض کر رہا تھا، میں کہوں تھا باندھا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں پانی کتنا گہرا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 3 دن نبی پاک کو 3 دن غار ثور میں اکیلے تھے، دوسرا کوئی شریک نہیں تھا، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور 3 دن وہاں اکیلے رہے، اور پھر 12 سال قبر انور میں۔ حضرت عمر تو 12 سال کے بعد آئے نا، 12 سال روضہ انور میں بھی نبی پاک کے ساتھ اکیلے رہے۔ یہ اعزاز ہے، اس اعزاز کو کبھی سمجھیں۔ ایک دن حضرت عمر نے جا کے منت کی، کہنے لگے ابو بکر تو میرا یار ہے، میرا تیرا یارانہ ہے، ایک بات میرے ساتھ پیار کر۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر کہیے، کہنے لگے کچھ ہے مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانگ، میرے اختیار میں ہوگی تو دوں گا۔ انہوں نے کہا ابو بکر سارا کچھ نہیں مانگتا، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ اور ان کی زندگی کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ وہ غار ثور میں تو 3 دن حضور کے ساتھ رہا ہے نا، ان میں سے 1 رات مجھے دے دے، ساری تیری نیکیاں ان میں سے 1 رات مجھے دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نے تجھے کہا تھا میرے اختیار میں ہوگا تو میں دے دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں، یہ میرے اختیار والا کام ہے، اور تجھے میں نے کہا تھا کہ کچھ ہے مانگ لے، تو نے تو میرا کل سرمایہ ہی مانگنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں میں دیتا بھائی، یہ تو میرا سرمایہ حیات ہے، یہ تو اصل ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رسول اللہ کی غلامی کی، نبی پاک کا ادب کیا، حضور کا اکرام کیا، اپنی زندگی لگا دی، حضور کی رضا کو پا گئے تھے، سمجھ گئے کہ حضور اس بات میں راضی ہوتے ہیں، یہاں حضور ناراض ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے، ہر اس چیز کا خیال رکھتے، ہر اس شے کا جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔